رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب بھی تم اپنے بستر کی طرف آؤ، فتوضأ وضوءک للصلاة، اسی طرح تم وضو کر لیا کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں جانب دائیں کروٹ لیٹ جایا کرو، ثم قل، پھر تم یہ کہا کرو اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف لگا دیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے تمام کاموں کو الہ العالمین تیری طرف تفویض کر دیا، والجأت ظہری الیک، اے اللہ میں نے اپنی کمر کو بھی تیری طرف ہی لگایا، رغبتا ورہبتا الیک، تیری جنت کی امید ہے اور تیرے عذاب کا خوف ہے، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، میرے لیے کوئی ملجا و ماوا، کوئی نجات نہیں سوائے تیرے، اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں، الذی انزلت، جو تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی کے ساتھ بھی میں ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے مبعوث کیا، فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرہ، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا، میرے صحابی جب یہ الفاظ پڑھ لو گے فإن مت من لیلتک، اگر تمہیں اس رات موت آ جائے، فأنت علی الفطرہ، تمہاری موت فطرت پر آئے گی، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور رات سونے سے پہلے آخری کلمات تم یہی اپنی زبان سے ادا کیا۔ یہاں کی روایت ہے 198، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سو، اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود بخود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہو، ٹھیک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذكري، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں، اللہم اغفر لی رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام، جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے، جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ جلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر
جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتِ مُعَقِّبَاتِ مُجَنِّبَاتِ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہو۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564،
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ عز و جل جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی سعادت ہے، ایسی خوش نصیبی ہے، یہ ملتی اس کو ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ ویسے تو نصاب اللہ کے رسول نے بیان کیا اقرأ فی 40، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ صحابی نے کہا میں تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اقرأ فی 30، چلو مہینے میں ختم کر۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول اور جی چاہتا ہے، فرمایا اقرأ فی 20، 25 اور 20 دن کا تذکرہ کیا، پھر 15 اور 10 دن، پھر فرمایا 7 دن میں مکمل کرو، پھر فرمایا اقرأ فی 3، 3 دن میں پڑھو، اور 3 دن میں جو پڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا نہیں۔ اور ساتھ صحیح الجامع کی روایت ہے ان استطعت، اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن سے بھی کم عرصے میں قرآن مکمل پڑھ سکتے۔ اگر قرآن مجید رمضان میں بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ میں نہیں آپ کو منع کروں گا، میری کیا ضرورت ہے کہ آپ جیسے محترم لوگوں کو میں بھائیوں کو منع کروں؟ آپ دعوان اخبار پڑھا کریں، ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آپ لے آئیں اس کو پڑھنے سے، آپ نوائے وقت جنگ جو ہے وہ دیکھا کریں، لیکن ان تینوں سے پہلے وہ خبریں پڑھا کریں جو اللہ نے اتاری ہیں۔ وہ کون سی خبریں ہیں؟ وہ قرآن ہے، جو دستور ہے، جو آئین ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت ملتی ہے اور ملی، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے سے ہی قومیں پستی کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے معمول بنائیے، اپنے ٹائم اس طرح کے بنائیے۔ میں نے زندگی میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام کرنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے۔ اور یہاں مجھے ایسے مبارک چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے 60-70 سے زائد رکھی ہے۔ یہ ضرور بتائیں گے میرے محترم کہ آج سے 30 سال پہلے عادت ہی یہ تھی کہ گھر کی عورتیں بھی صبح کی نماز کے بعد جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی وہ کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی۔ دین بھی تھا، رونق بھی تھی، برکت بھی تھی۔ آپ بھی عادت بنائیے اور اس عادت کو اتنا پختہ کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ قرآن سے اتنی لذت ان کو ملتی، جبریل جب آئے تو جبریل سے کہتے ہیں جبریل آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو جبریل یہ آیت لے کر آئے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جواب ملا یہ وہ شخص ہے الَّذِي يَكْذِبُ الْكَذِبَ فَتَحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرتا، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کی ہولناکیاں، اس سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے آسان طریقہ، یہ قرآن بڑی نعمت ہے۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، سورۃ الملک اس کا نام ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعت لصاحبها وفي روایت خاصمت عن صاحبها حتى غفر له وفي رواية ثالثة حتى أدخلته الجنة۔ جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی۔ سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے چھوٹا سا مشورہ بھی کر لوں، کر لیا جائے۔ کون کون ہے آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے؟ اللہ سب کو بچا لے۔ آپ سورۃ الملک تو کرتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ،
کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کیجیے. جو میرے بھائی نہیں پڑھتے آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھا کریں گے. دیکھیے میرے بھائیوں، آخر گھر میں کام کاج تو انسان کرتا ہی ہے نا، ٹی وی کھول کے تو بیٹھتا ہی ہے نا. اور کتنی سعادت مندی ہے، 30 آیتیں پڑھ لے. چلو میں ایک دوسرے طریقے سے بات کی وضاحت کرتا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک شخص آپ کا دروازہ نوک کرے اور جو ہی آپ دروازے پہ نمودار ہو، آپ کے ہاتھ میں انویلپ دے، انویلپ میں کیا ہو؟ صرف 13,000 بیٹی ہو، نیند آئے گی؟ بولے. اس کو پکڑنے کے بعد انسان کو نیند آئے گی؟ بلکہ سوچے گا کون تھا، کدھر سے آیا تھا، فون نمبر ہی اس کا مل جاتا، بڑا کمال کا بندہ تھا، 13,000 مجھے بہرنی دینار دے گیا. نیند آئے گی؟ یہ نظر آتے ہیں نا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے. اور حشر کا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی بھائی سے اس دن بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، بیٹے انکار کر دیں گے، بیوی کہے گی لست زوجی، تم میرے خامد نہیں ہو. آج ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. قیامت کو 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں نظر آئیں گی. اور یہ قیامت کو سفارش کرے گی. جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی اپنی سفارش کو ختم نہیں کرے گی. تو کون ہے میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا. کون ہے جو انشاءاللہ آج سے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرے گا؟ کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں. ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے. اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے. کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں روزہ رکھا ہو. قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو جلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ نہیں سکتے. الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا. فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو جلال روزے کا اجر کتنا دیں گے. اس لیے اللہ ذو جلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی. اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں. اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے. ایک روزہ اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کرتا. اگر نفلی روزے کی شان ہے
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے، تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارش رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے پسندیدہ بن جائے، تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے، ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنا، مجھے اللہ جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹش اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز و جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جائے، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان ہوئے زمین پہ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ
اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، میں لہو اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہو، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں۔ عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق یہ صالح عمل، واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات کو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حلا یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ، قال لانہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ عز و جلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔ حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں، کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں، کہا سنو، لأنہم تکلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذو جلال کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہے۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے، وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون،
جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی تین کہہ دیا، ایک نہیں اللہ تین۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اے مردود۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی ہے۔ مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود اٹھا لے، مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں۔ امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے، میں نے پورے سفر میں سے 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق۔ السنہ کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے۔ یہاں ٹائٹینک بنانے والے 100 سے زائد تھے، وہ سب کے سب کشتی سمیت ہی ڈوب۔ یہ فرق ہے اللہ کے فیصلوں اور مخلوق کے تکبر میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے، باقی سب ڈوب گئے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے۔ نہ اللہ حضور جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضور جلال کام کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں، ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں، ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے
جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھیں۔ میں صحیح مسلم کی ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو بس اوقات انسان کو پریشان کرتا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال کروں گا اس بات کو قریب کرنے کے لیے۔ صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کو آیا؟ بولیے۔ ان جیسی نیت کسی کو نصیب ہوئی؟ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو جہنم سے کتنا انسان دور ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے؟ 70 سال کی مسافت۔ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجد، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر جہاد کی ضرورت بھی پڑی تو ہم جہاد کریں گے۔ انہیں روزہ نہیں چھوڑا، نیت بھی خالص ہے، ہیں بھی صحابہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، تمنا یہ ہے کہ روزہ نبھانا۔ کیا اس سے خوبصورت نیت ہو سکتی؟ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ان بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی ہو، کمال کی نیت ہو، روزہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نیت بھی خالص ہے اور معمولی سی تاخیر ہوئی تو کیا کہا؟ گنہگار ہیں۔ اگر میں اور آپ جو بہت ناکارہ لوگ ہیں، اور ہمارے نیتوں کا بھی کیا وزن ہوگا، اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے جو سنت کے مخالف ہوگا؟ یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے ذہن میں۔ فلاں تو بڑا قداور شخص ہے، اس کا تو بڑا ویٹیج ہے۔ دنیا کے ہر قداور شخص کو جمع کر لیا جائے، پوری کائنات کو، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں۔ مقابلے میں کون ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے۔ لیکن اس ہستی کی بات بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات پیش کر رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیے، پوری دنیا کے اسکالرز اور ڈاکٹر جمع ہو جائیں، صدیق کی کسی ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟